الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت یسوع علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام زندگی بھر حضرت الیاس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم میں برائیاں عام ہو گئی، بد کردار لوگوں کو اقتدار مل گیا، سرکش لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کو بھی شہید کر دیا۔ بنی اسرائیل جب دشمنوں سے جنگ کرتے تو اپنے ساتھ تابوت سکینہ بھی رکھتے تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ ان کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ جب بنی اسرائیل برائیوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے ان سے جنگ کر کے ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ اسی غم میں مر گیا اور بنی اسرائیل ایسے جانوروں کی طرح ہو گئے جن کا کوئی نگہبان نہیں تھا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور ان کے علاوہ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی سیدھا راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ سورہ الانعام آیات 86۔ اور آپ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ صاد آیت 48۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تعارف و بعثت۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اصل نام بشر تھا۔ ذوالکفل ذمہ داری اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں ذمہ داری نبھائی، اس لیے آپ علیہ السلام اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ علیہ السلام بڑے نیک سیرت شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب مقرر کر دوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی بھی میری طرف سے 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لوں گا، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں: نمبر 1، دن کو روزے رکھے، نمبر 2، راتوں کو قیام کرے، نمبر 3، غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی بشر ذوالکفل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا، میں یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ ابلیس دیگر شیاطین سے کہا کرتا تھا کہ اس شخص کو کسی نہ کسی طرح قابو میں لاؤ۔ شیاطین نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے۔ آخر کار ابلیس ایک دن خود ان کے پاس بوڑھا فقیر بن کر آیا۔ اس وقت حضرت ذوالکفل علیہ السلام دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون؟ ابلیس نے جواب دیا، میں ایک ضعیف ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ ابلیس نے کہا، میری قوم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ اپنی بات کو طول دیتا چلا گیا یہاں تک کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عدالت میں میرے پاس آنا، میں تمہارا حق دلا دوں گا۔ آپ علیہ السلام عدالت میں اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ بوڑھا
نہ آیا۔ اگلے دن پھر جب آپ علیہ السلام بستر پر آئے تو اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا۔ اس بوڑھے نے پھر وہی پرانی داستان سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم خود ہی تمہارا حق تمہیں دے دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام کی عدالت کا وقت گزر گیا تو اپنی بات سے مکر گئے۔ تیسرے دن جب آپ علیہ السلام قلولہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دربان سے کہا، کسی کو بھی میرے سامنے نہ آنے دینا۔ یہ بوڑھا تیسرے دن بھی آ گیا اور دربان سے کہا، مجھے جانے دو، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ پیش کیا تھا، لیکن دربان نے اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ دروازے سے اندر جانا مشکل ہے تو وہ کمرے کے روشن دان کے ذریعے اندر چلا گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے دربان کو کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے پاس کسی کو نہیں آنے دینا، یہ کیسے آ گیا؟ دربان نے کہا، یہ دروازے سے نہیں آیا، آپ خود غور کرے کہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کیا تو اللہ کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے مگر آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ الانبیاء آیات 85 تا 86۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے مفہوم، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ سورہ الانبیاء آیات 85 تا 86۔ اور آپ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ صاد آیت 48۔ حضرت شمعون علیہ السلام۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی تو انہوں نے بہت سے بنی اسرائیلوں کو قتل کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئی۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ اس نے اس بیٹے کا نام شمویل علیہ السلام شمعون رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے، اللہ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو ماں نے اسے مسجد میں لے جا کر ایک نیک آدمی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بلائی کی باتیں سیکھے۔ جوان ہونے تک یہ اسی نیک آدمی کے پاس رہا۔ ایک رات یہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی۔ یہ گھبرا کر اٹھا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے استاد محترم نے بلایا ہو۔ اس نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے کہا، جی ہاں، میں نے ہی بلایا تھا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، سو جائے۔ جب وہ سو گیا پھر اسے دوبارہ آواز آئی، پھر وہ اٹھا۔ 3 بار ایسے ہی ہوا۔ تیسری بار اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تفسیر طبری، تفسیر سورہ البقرہ آیت 246۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام قوم کے پاس گئے اور انہیں وعظ و نصیحت شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کی جہاد کی خواہش اور ان کی آزمائش۔
بنی اسرائیل ایک زمانہ تک ٹھیک چلتے رہے، پھر ان میں مختلف برائیاں پھیل گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلسل ان میں اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا جو بنی اسرائیل کو بری عادتوں سے منع اور نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل میں برائیاں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کا قتل عام کیا، مال اسباب لوٹ لیا اور اکثر کو گرفتار کر لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے زمانے کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اسی کی قیادت میں متحد ہو کر جہاد کریں۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم اس کے منکر ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم جہاد کیوں نہیں کریں؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے اور ہم بچوں سے دور کر دیے گئے۔ کیا ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانے کے لیے دشمنوں سے جہاد نہیں کریں گے؟ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کا بادشاہ طالوت مقرر کر دیا، جس کی قیادت میں وہ جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کی آزمائش کی، جس میں کچھ کامیاب ہوئے اور اکثر ناکام ہوئے۔ اسی لشکر میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے کم عمر ہونے کے باوجود دشمن قوم کے سردار جالوت کو قتل کیا، اور قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے جو تابوت السکینہ چھین کر لے گئی تھی، وہ بھی انہیں اسی جہاد کے دوران ملا۔ جالوت کے قتل سے اس کے لشکروں کو شکست ہوئی، کفر کا زور ٹوٹ گیا اور اہل ایمان کو غلبہ نصیب ہوا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر غور نہیں کیا جب انہوں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا، کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ اس نبی علیہ السلام نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد سے انکار کر دو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب اس عہد سے پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طالوت ہمارا بادشاہ بن جائے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور وہ طالوت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ اس نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ نے اسے تم میں سے منتخب کر لیا ہے، اور علمی و جسمانی صلاحیت اسے تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت خوب علم والا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا، اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا جس میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت اپنی فوج کو لے کر جہاد کے لیے نکلا تو اس نے اپنی فوج سے کہا، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، جو اس نہر سے پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا۔
سوائے اس آدمی کے جو ایک چلو پانی پی لے۔ ان میں سے چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب وہ طالوت اور اس کے مومن ساتھی نہر پار کر چکے تھے تو کمزور ایمان والے لوگوں نے کہا، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا انہوں نے کہا، اکثر و بیشتر چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ انہوں طالوت اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے انہیں جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور جس قدر چاہا علم سکھایا۔ اور اس طرح اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سرکشی سے نہ ہٹاتا تو یقیناً زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ آیات 246 تا 251۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ذکر کیا کرتے تھے، غزوہ بدر میں اتنے صحابہ شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ دریا پار کیا تھا۔ ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ نہ تھی۔